ہندکو اسپیکنگ فیملی میں یہ پیدا ہوئے پشاور کی، اور کسی بھی عام خاندان پشاور کا تب کاروبار میں منسلک ہوتا تھا. اور پشاور کیونکہ نام ہی ایک شہر کا ایسا ہے کہ یہ کاروبار سے منسلک لوگوں کا تھا، جو یہاں آتے تھے یا جاتے تھے وہ کاروبار کے ہی ریلیٹڈ تھے اور اس سے ہی مطلب منسلک تھے. تو جرنیل صاحب کا خاندان کوئی الگ تو تھا نہیں ان سے، اور وہ اسی لیے اس شعبے میں رہے. ایک کشمیری پوٹوہاری خاندان میں شادی کی اور ان کے 3 صاحبزادے نثار احمد صدیقی، لالا میر احمد اور مختار احمد صدیقی، اور 3 بیٹیاں. جرنیل صاحب کا کاروبار تو شاید لوگ کہیں گے کہ ان کا کام کاروبار تھا، لیکن اس سب سے ہٹ کے بات یہ ہے کہ ان کا بیسکلی جو محبت تھا، جو فن تھا، وہ سیاست تھا. وہ اپنی فریڈم اسٹرگل سے ریلیٹڈ زیادہ ہیں، نہ کہ اپنے کاروبار کے لیے. اس کی وجہ آج یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی اولادیں ہیں وہ نوکریاں ڈھونڈ رہی ہیں، نہ کہ کاروبار کے جو فروٹس ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ جرنیل صاحب جو ہیں وہ بیسکلی سیاست کی وجہ سے جانے جاتے تھے، نہ کہ کاروبار کی وجہ سے. جیسے کہ اس شہر میں کئی بڑے بڑے خاندان کاروبار کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. وہ اس خاندان کا مطلب اگر اپنا نام کرنا چاہتے تو بے شک پائے جاتے اس خاندان کی طرف، لیکن وہ اس کاروبار کے لیے مشہور کبھی نہیں ہوئے. اور اس طرح ان کی سیاست پہ جو شروعات ہے وہ اس طرح ہوئی کہ بیسکلی وہ اس علاقے کی پاسماندگی دیکھ چکے تھے، کیونکہ ان کے دورے کلکتہ کے رہتے تھے، دہلی کے رہتے تھے، بمبئی کے رہتے تھے. بڑے بڑے لیڈران سے ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ملنا تھا. ان میں سے ایک آپ سب آج جانتے ہیں ہندوستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں موہن داس کرم چند گاندھی، جن کو مہاتما گاندھی کے نام سے سب پہچانتے ہیں. خان عبد الغفار خان کے ساتھ گھریلو تعلقات، سبھاش چندر بوس کے ساتھ ملاقات رہی. ان بڑے بڑے اسٹالورٹس کے ساتھ رہنے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے جو صوبے کے بچے ہیں، جو اس خطے کے بچے ہیں، خیبر پختونخوا کے جو پشتون کمیونٹی ہے، وہ بڑی پاسماندہ پیچھے رہ چکی ہیں. ان کو کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ملی کہ وہ اپنا نام اونچا کر سکیں یا بڑا کر سکیں. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے، اپرچونٹیز ہوتی نہیں. تو اسی لیے خدائی خدمت گار تحریک کا انتخاب کیا. لیکن میں اس چیز پہ زیادہ حیران ہوں نہیں کہ خدائی خدمت گار تحریک کا انتخاب کیوں کیا گیا. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ خدائی خدمت گار تحریک جو ہے وہ بیسکلی ایک نام ہے اس تحریک کا جو شروع اس لیے ہوئی تھی. اس کا کوئی سیاست سے یا کوئی مذہب سے یا کسی قسم کے ایسے کام سے تعلق نہیں تھا کہ جو بڑا وہ اونچا کر دیں یا اپنا نام مشہور ہو جائے. ان کا بالکل بھی قطعی نہیں. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ خدائی خدمت گار تحریک کا صرف ایک ہی کام تھا کہ اس صوبے کے بچوں کی بہتری کیسے ہوگی کہ وہ ہندوستان کے باقی بچوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں نارمل پلیٹ فارمز پہ، آئی سی ایس کے ایگزامز میں، یا فریڈم اسٹرگل ہے، یا جوڈیشری ہے، یا ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہیں، اس طرف وہ کیسے آئیں. تو خان عبد الغفار خان پہلے ہی صوبے کے بچے تھے جن میں یہ دل میں درد اٹھا، اور انہوں نے پھر اپنی چارسدہ میں ایک اسکول کھولا جس میں انہوں نے سب سے پہلے نہ کہ یہ لوگوں کو کہیں کہ آپ آ جائیں یا آپ آ جائیں، اپنے بچوں کو آگے لے کر آئے. خان عبد الغنی خان اور خان عبد الولی خان آج کسی تعارف کے محتاج تو ہیں نہیں، نہ آپ کے نہ میرے. ان کو اس صوبے کے بعد بھی اور صوبے سے پہلے بھی یاد رکھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے ایسی اسٹرگل کی ہے، ایسی انہوں نے خدمت انجام دی ہے جس وجہ سے ان کو تا حیات یاد رکھا جائے گا. اور پشتون قوم کو بھی چاہیے جو بھی اس صوبے میں ہے ان کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آج آپ 18ویں ترمیم جو دیکھتے ہیں یا جو آپ دیکھتے ہیں صوبے کے اندر اسکول مختلف، آج یہ پشاور لٹریچر فیسٹیول، میرا خیال ہے قوم کے 72-73 سال کے بعد اگر یہ فیسٹیول ہوا ہے تو اس میں خان عبد الغنی خان اور خان عبد الولی خان نہ ہوتے تو شاید یہ نہ ہوتا، کیونکہ آج بھی صبح اتنا ہی کچھ. لہٰذا باچا خان کی جو اسکول کی بیسکلی اسٹارٹ کیا انہوں نے، اس میں خان عبد الولی خان اور خان عبد الغنی خان کو انہوں نے رکھا اور پھر ان کو انرول کیا اسٹوڈنٹس. نہ صرف یہ، انہوں نے اپنے جو خدائی خدمت گار تحریک ہے اس میں جرنیل غلام احمد خان جو ہیں اور کئی سارے لیڈر ہیں. اس وقت چارسدہ کے جرنیل صاحب کو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ اسکول میں آئیں ایز اے چیف گیسٹ. تو لوگوں کو اکثر یہ گلا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے آگے نہ ہوں یا ان کو ویلکم نہ کریں. تو ان کا ہمیشہ سے یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ موقف رہا کہ جب جرنیل صاحب خود وہاں تشریف لائے تو خان عبد الولی خان اور خان عبد الغنی خان ان دونوں نے ویلکم کیا اس بار. تو اس بات کا آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ خان عبد الغفار خان جو تھے وہ خود اس بات کے جسے کہتے ہیں کہ کمپلیٹلی بلیو کرتے تھے کہ کوالٹی، حالانکہ خود ایک لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق رکھتے تھے، خود ایک جسے کہتے ہیں اچھے ڈاکٹر خان صاحب ان کے بھائی جو تھے کافی پڑھے لکھے تھے،
فیملی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کا بیسک مقصد یہ تھا کہ صوبے کے خان ہوں یا کسی بھی قسم کے جسے کہتے ہیں پروفیشن سے تعلق ہو، وہ سب ایک برابر ہیں، ٹھیک ہے. پھر جرنیل صاحب کا جو سفر ہے خدائی خدمتگار میں، وہ ایسے شروع ہوا کہ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہی صحیح قبلہ ہے، یہی صحیح ڈائریکشن ہے جس طرف ہمیں جانا چاہیے، اور اسی لیے وہ خدائی خدمتگار تحریک کا حصہ بنے، جو کہ بعد میں فریڈم اسٹرگل کے لیے بھی جانی جاتی ہے. اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری کہ آج آپ سب جو یہاں بیٹھ کے ان کی فریڈم اسٹرگل سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت بہترین اسٹیپس لیے، بہترین کام کیے تعلیم کے لیے، سیاست میں، ہیلتھ کے شعبے میں. انہوں نے لوگوں کو دوسرے صوبوں سے، ہندوستان اس وقت کافی بڑا ملک تھا، تو ڈفرینٹ علاقوں سے لوگوں کو یہاں بلوایا اور بتایا کہ اس طرف آئیے، دیکھیے یہاں کے بچوں کے کیا پرابلمس ہیں. اور یوں خدائی خدمتگار تحریک کا جو جسے کہتے ہیں